السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دوست عزیز بزرگوں، پچھلی امتوں کے مقابلے میں ہماری عمریں کم ہیں، اور پچھلی امتوں کے مقابلے میں جسمانی قوت بھی کمزور ہے، اور پچھلی امتوں کے مقابلے میں صحت بھی کم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کو خیر کے مواقع زیادہ دیے تاکہ مختصر عمل پر لامحدود اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ یہ خلاصہ علماء نے بیان کیا ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا ہے کہ فکر ہوتی تھی کہ ہمتیں بھی کم، عمریں بھی کم، صحت بھی کم، تو میری امت کا کیا؟ تو اللہ رب العزت نے مواقع ایسے دیے کہ یہ مختصر عمل کر لے اور لامحدود اجر و ثواب حاصل کرے۔ اس میں ایک ابتدا شعبان مہینے کی ہونے والی ہے، یعنی آج ہم غور کریں تو آج 28 رجب آ چکی ہے، اور 29 میں ہم لوگ داخل ہو جائیں گے۔ تو پہلے بستی والوں سے اہتمام سے گزارش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں۔ اس وجہ سے علماء نے پہلی بات فرمائی کہ ماہ شعبان کی چاند کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قولاً بھی اور عملاً بھی اہتمام کرتے تھے۔ قولاً کا اہتمام کرتے تھے، ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شعبان کے چاند کا خیال رکھو رمضان کے لیے، تاکہ رمضان میں خطا واقع نہ ہو جائے۔ دوسری روایت ابو داؤد شریف کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی چاند کا اتنا خیال رکھتے تھے، اتنا اور کسی چاند کا نہیں رکھتے تھے۔ علماء کی آراء بڑی پیاری ہوتی ہے، معاف کرنا، آج ہمارے پاس شمسی نظام کا بڑا خیال ہے۔ آج پوچھوں گا نا تو سب کو پتا ہے آج شمسی تاریخ کیا ہے۔ آج ہم سوال کریں گے کہ قمری تاریخ کیا ہے تو پتہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے اچھا جملہ لکھا ہے، شمسی نظام دنیائی فائدے کے لیے ہے اور قمری نظام ادائے عبادت کے لیے ہے۔ حج سے لے کر ہماری کئی عبادتیں ہیں، اس کا تعلق چاند سے ہے۔ اس وجہ سے ایک گزارش ہے سب سے کہ اہتمام سے چاند دیکھے، سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مذکور ہیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ ہمیں پتہ نہیں، ترجمے پر غور کریں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ برکت والا، امن والا، سلامتی والا اور ایمان والا یہ چاند بن کر ہمارے لیے آ جائے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کا ہمارا رب اللہ ہے۔ ایک تو سب سے گزارش ہمارے ماں بہنوں سے، ورنہ انبیاء عائشہ کی روایتیں دیکھیں، جملہ کیا ہے، ہم ایک چاند دیکھتے، دوسرا چاند دیکھتے، لیکن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا،
اور ابن عمر کا اہتمام نقل کیا ہے چاند دیکھنے کے بارے میں. ایک گزارش سب سے ہے کہ اس کا اہتمام کریں. دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تیاری رجب سے کرتے تھے. اس وجہ سے آپ کو دعائیں ملیں گی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کلمات ملتے ہیں. پہلا جملہ یہ ہے کہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے. اس کی ایک چھوٹی سی وجہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی کہ کیوں. انہیں ایک جملہ نقل کیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت ہے نا یہ شعبان میں اتری ہے. اس وجہ سے حضرت نے آگے جملہ نقل کیا کہ یہ مہینہ درود و سلام کا ہے کہ جتنا اہتمام روزے کا کریں گے، جتنا اہتمام قرآن کا کریں گے، اتنا ہی اہتمام اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا کریں گے. کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اور رمضان المبارک گناہوں کو مٹانے والا ہے. عرض کر رہا ہوں چند باتیں اہتمام سے تاکہ احتساب رہے. احتساب ہوگا تو عمل کی قوت باقی رہے گی، اور احتساب نہیں ہوگا تو عمل کی قوت کمزور ہو جائے گی. امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت جدا ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت جدا ہے کہ جتنی کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا گیا، اتنا اور کسی مہینے میں اہتمام نہیں ہوتا. یہاں تک کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ روزہ رکھتے رکھتے رمضان کو مل جائے. پوچھا گیا کیوں؟ تو اسامہ بن زید کی دوسری روایت آئی کہ اس مہینے میں دیکھو اللہ کی شان اور اللہ کا علم تو بہت اعلیٰ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ورنہ میں نے 3 روایتیں لکھی. پہلی روایت منتخب میں حضرت نے لکھی ہے کہ صبح ہونے سے پہلے شام کے اعمال اور شام ہونے سے پہلے صبح کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ہر پیر و جمعرات کو اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور شعبان میں اہتمام سے اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تینوں روایتوں کی علماء نے تطبیق دی ہے. ایک روایت اس وجہ سے اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے کہ میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں. دوسری روایت ہم نے یہ پڑھی کہ اس مہینے میں انتقال ہونے والوں کا فہرست دی جاتی ہے. کیا دی جاتی ہے؟ فہرست دی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ جس وقت میرا نام لکھا جائے اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں. ان حکمتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے شعبان میں روزہ رکھتے تھے. روایتوں پر غور کرو. 2 چیزیں میں نے روایت میں دیکھی کہ نفس کو کچلنے والی 2 چیزیں ہیں. ایک ہے رات کا قیام جس کو قرآن نے کہا وَقْرَمْ وَقْوَ مُخِينَ، اور دوسرا روزہ ایسا ہے کہ جسم کا ظاہری فساد بھی ختم کرتا ہے اور جسم کے اندر جو روحانی فساد آ جاتا ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے. اس وجہ سے گزارش سب سے اللہ توفیق دے تو کثرت سے روزہ رکھیں، نہیں تو کم سے کم پیر و جمعرات کا تو اہتمام سے روزہ رکھ لیں. دوسری چیز جو روایت میں ملتی ہے کہ شعبان 2 مبارک مہینوں کے بیچ میں ہے. رجب اشہر حرم میں سے ہے اور رمضان المبارک بھی اللہ کا مہینہ ہے اور اس کے بیچ میں شعبان ہے. تو شعبان نے عرض کر دیا اللہ میرے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا تیرے لیے اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت ہے. بستی والے ہمارے چوکر نہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. آج اس موبائل میں قرآن پڑھنے کا رواج عام ہو گیا. جائز ناجائز کے فتاوے تو علماء دیکھیں. آج جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں نا مصحف عثمانی سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ انتقال سے پہلے، جملہ یاد رکھنا، انتقال سے پہلے دیکھ کر قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کے یہاں جزدان پھٹ گیا. ورنہ علماء سے پوچھئے ایک شخص چادر اوڑھے ہوئے آیا مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا. راوی کہتا میں پیچھے پیچھے چلا گیا، دیکھو تو کون سے ہے؟ دیکھا تو عثمان ذی النورین ہے. قرآن تو ان کو اتنا حفظ ہے لیکن معمول کیا ہے؟ دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے جزدان پھٹ گیا تھا. آگے جملہ یاد رکھنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کا اگلا جملہ ہے میری موت تک مجھ پر کوئی دن ایسا نہ آئے
जिसमें मैं देख कर कुरान न पढ़ूं। आगे रिवायत देखिए हमने, अभी आने से पहले सब में इबरत है, लिबास पहनने वालों के लिए भी इबरत है। इंतकाल से पहले 3 चीजें की। ख्वाब में अल्लाह के रसूल आए, अबू बकर उमर आए, तीनों खड़े हैं और कह रहे उस्मान तुम्हारे पर जो हालात तंग हो गए, तुम्हारा मुहासरा किया गया है, पानी तुम्हें नहीं दिया जा रहा है, मेरे मस्जिद में तुम्हें नमाज पढ़ने नहीं आने दिया जा रहा है, तुम हमारे पास नहीं होंगे। इतना जुमला कहते 3 काम उस वक्त हुए। पहला काम गुस्ल किया, दूसरा काम यह है तो रोजा रखा, तीसरा काम यह कि पूरी जिंदगी में हमेशा लुंगी पहने। लेकिन उस वक्त नाइला से कहा नहीं मुझे इजार लेके आओ। बीवी ने कहा कभी नहीं पहना, आज इजार पहन रहे। फरमाया नहीं, इसमें मेरी शहादत की खबर है, मुझे डर है कहीं मेरा सतर न खुल जाए। याद रखना, जिंदगी भर लुंगी पहनी है, मौत के वक्त एहतिमाम से इजार पहनी जा रही है ताकि कोई चीज खुले नहीं। हम सब के लिए इबरत है, पहनाने वाले औरतों को, बच्चों को एहतिमाम रखे कि कोई चीज ऐसी नजर ना आए। अजीब बात देखी है, फिर कुरान खोला और पढ़ना शुरू किया। पहले पारे का आखिरी सफा था, फसयकफीकहुम हुआ, और पीछे से तलवार आई और सारा खून कुरान पर निकल कर चला गया, दुनिया से चले गए। लेकिन कहते नहीं कहता जायज ना जायज की बात है। शेख साहब से तो हमने यहां तक सुना, अरे इसमें कितनी गंदगियां भरी है, एक बटन तुम हटा दो तो गंदगियों का पेपर आ जाएगा तुम्हारे सामने, उसमें तुमने कुरान को डाला है। वो सूरह बकरा की एक आयत, जिसकी एक आयत के साथ कई फरिश्ते उतरे हैं, वो मजाक बनकर कुरान मोबाइल में आ गए। गुजारिश कर रहा है एहतिमाम से देखकर कुरान पढ़े, ये गुजारिश है। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात देखिए, 3 बातें अर्ज कर दी। दरूद व पाक का खास तौर पर एहतिमाम किया जाए, कुरान शरीफ की तिलावत का एहतिमाम किया जाए, और हमने अगला जुमला का कुरान देखकर पढ़ा जाए। और रोजों का पर एक अदब आखिरी, कुरान से पहले मिसवाक किया, मिसवाक किया। मैंने है तो साहबा देखी कि मिसवाक के साथ जब कुरान पढ़ा जाता है तो फरिश्ता अपना मुंह कुरान पढ़ने वाले के मुंह पर रखता है, और जहां इसने आयत पढ़ी वो निकल कर सीधा इसके मुंह में, फरिश्ते के मुंह में चली जाती है। जहां ये रुकता है फरिश्ता खुद कहता है एक आयत और पढ़ना। शेख से हमने सुना, फरिश्ते के सवाल की वजह से अल्लाह इबादत की तौफीक को बढ़ा देते हैं। इस वजह से गुजारिश कर रहा हूं, एक तो नफ्स कुरान पढ़ना। अभी निजामुद्दीन में मैं था तो तहज्जुद से पहले मैं कुरान पढ़ रहा था, तो मेरे हाथ में मोबाइल था। इतने एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, बोला आपको होती देखो तुम्हारे सामने ये कुरान है, मैं लाकर आपको दे दूं। उसने लाकर दिया, उसी वक्त मैंने उसको डिलीट मारा। इस वजह से गुजारिश है, या सब में बैठे कुरान यहाँ रखा हुआ है, फ्लैट में आप है, आपकी कोई मजबूरी है, एक बार ठीक है, लेकिन अजीमत का अरे देखो कुरान हाथ में लेकर चलो, ये सुन्नत है। इस वजह से आपसे गुजारिश है, और इस रमजान और शाबान को एहतिमाम से जिक्र के साथ, तिलावत के साथ इंशाअल्लाह ताला हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.